بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کی ایک اہم تحریک علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ نوٹس جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ میں نے بہت محنت کے بعد بنائے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بھی جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے بہت ہی آسانی سے ان نوٹس کو تیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے پس منظر کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو اپنے پاس رجسٹر میں لے کے، کیونکہ اس سے آسان نوٹس آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ تو چلو پڑھتے ہیں۔ پس منظر 1857 عیسوی کا سال ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے متفق ہو کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی، لیکن اس جنگ میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جنگی مہارت سے بھی نہ لاتے۔ مسلمان اور ہندو کو جنگ کے طریقہ کار سے وہ ناواقف تھے، اور ضروری اسلحہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ بظاہر یہ جنگ ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک ہو کر لڑی تھی، لیکن انگریزوں کا نزلہ بیچارے مسلمانوں پر آ کر پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیے ہندوؤں کے بجائے۔ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، یعنی اس کی عورتوں کی عزتوں کو بھی لوٹا گیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ان سے ان کے بنیادی حقوق کو چھین لیا گیا۔ بے شمار مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، یعنی پھانسی پر چڑھایا گیا، اور انہیں ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ان تمام حالات میں ایک دردمند دل رکھنے والا انسان بھی موجود تھا، جو مسلمانوں پر ٹوٹنے والی قیامت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ دردمند دل رکھنے والا انسان کون تھا؟ وہ سر سید احمد خان تھے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ان کے دل میں مسلمانوں کو بربادی سے بچانے کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اسے کوئی بھی تدبیر کارگر نظر نہ آئی۔ وہ مایوس ہوئے اور ترک وطن کرنے کا سوچا، لیکن مسلمانوں کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو مصیبت میں چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دن رات سوچا، لیکن اسے کوئی بھی تدبیر نہ سوجھی۔ جو بات ذہن میں آتی تھی کوئی بن پڑتی معلوم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر انہوں نے سوچا کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے، کرو جو بھی کر سکو۔ لہٰذا مسلمانوں کی بھلائی کے لیے میدان میں کود پڑے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح حاکموں یعنی انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو زائل کیا جا سکے، کم کیا جا سکے، اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سی انجمنیں انہوں نے قائم کیے، لیکن مسلمانوں نے اس کے بدلے ان پر الزامات کی بارش برسا دی۔ انہیں قوم کا بدخواہ، انگریزوں کا ایجنٹ اور اسلام دشمن قرار دیا، اور ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن سر سید ٹس سے مس نہ ہو سکے، یعنی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور ان ناسمجھ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اس کے باوجود کہ لوگ اسے اس طرح کی اشعار پڑھ کر چپ ہو جاتے تھے کہ او بلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں، یعنی اس کو دیوانے کہتے تھے سید کو، سر سید احمد خان کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سر سید کی یہ دیوانگی آخرکار رنگ لائی، اور مسلمان جو غفلت کی نیند سو رہے تھے انہوں نے آنکھوں کو ملنا شروع کیا اور انہوں نے کروٹ بدل ڈالی۔ انہوں نے تہذیب سیکھا، محنت سیکھی، آزادی کی شعور ان میں بیدار ہوئی، اور خاص کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جتنی کوششیں کی ان کو سر سید تحریک کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس تحریک کا مرکز علی گڑھ تھا تو اس کی وجہ سے اس کو علی گڑھ تحریک کہا گیا۔ تو یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ اب اردو ادب پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ انہوں نے تو سر سید احمد خان نے تو مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور ادبی ہر لحاظ سے ان کی اصلاح کی، لیکن ہم صرف اردو ادب کے حوالے سے اس کو پڑھیں گے۔ تو اردو ادب پر اس تحریک کے کیا اثرات تھے، ابھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ دور رس مطلب بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ اس تحریک سے پہلے شعر و اصناف میں تبازمائی ہو رہی تھی،
یعنی شعری اصناف جتنے بھی تھی، قصیدہ، مرثیہ، غزل وغیرہ، اس کو بہت ترقی حاصل تھی، نثری اصناف نہ ہونے کے برابر تھے۔ نثری اصناف یعنی داستان، ناول، یہ سب نثری اصناف ہے۔ اس تحریک نے اردو ادب کے نثری اصناف کے ذخیرے میں بہت اضافہ کیا۔ سوانح عمری، تاریخ نگاری، ناول، مضمون نگاری وغیرہ اس تحریک ہی کی مرہون منت ہے، یعنی ان چیزوں کا آغاز یہاں اس تحریک سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اردو ادب کی قدیم شاعری اور انشا پردازی پر نظر مرکوز کیا جائے، انشا پردازی یعنی نثر لکھنا، تو شاعری محض گل و بلبل، خمریات یعنی شراب اور عشق و عاشقی تک محدود تھی، اور نثر جھوٹی داستانوں اور جن پری کے قصوں تک محدود تھی۔ یعنی آپ قصیدے کو دیکھ لیں تو قصیدے میں کیا ہوتا تھا؟ جھوٹی خوشامد ہوتی تھی، بادشاہوں کی جھوٹی تعریف کی جاتی تھی اور بادشاہ انہیں انعام و کرام سے نوازتا تھا۔ اگر آپ غزل کو دیکھیں تو اس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اس سر سید تحریک سے پہلے۔ لیکن علی گڑھ تحریک نے یا سر سید تحریک کے بدولت ان تمام موضوعات نے پلٹا کھایا، یعنی موضوعات بدل گئے اور ادب کو اصلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اب شاعری اور نثر میں بکلمو موضوعات شامل ہونے لگے، بکلمو یعنی طرح طرح کے، جن میں مسلمانان ہند کی اصلاح کو، ان کو معاشرت سکھانا، مسلمانان ہند کی اصلاح کرنا، مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول کی طرف راغب کرنا، ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنا، اور مسلمانان ہند کی تعلیمی اور سیاسی اصلاح شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب اس کے کیا تھے؟ اردو ادب پر اثرات تھے۔ اب اس تحریک نے کیا کیا؟ اس تحریک نے اردو نثر کے ذخیرے میں بہت اضافہ کیا۔ تو کون کون سے تھے؟ یعنی سوانح عمر یہاں سے رائج ہوئی، الطاف حسین حالی نے یادگار غالب لکھی، حیات جاوید لکھی، سر سید احمد خان کی حالات زندگی ہے، اس طرح شبلی نعمانی نے المامون لکھی، یعنی مامون الرشید کی حالات زندگی لکھی، الفاروق انہوں نے لکھی، یعنی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بہت سی سوانح عمر کی کتابیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ تنقید پر یہاں زور دیا گیا، اور یہاں سے مضمون نگاری ناول کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس تحریک کے ایک اور رکن تھے ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے اردو کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں تخلیق کیا۔ تو ناول کا آغاز بھی اس تحریک ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس تحریک کے زیر اثر ایک شخص ڈپٹی نذیر احمد ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہت سے اصناف تھے جو یہاں سے رائج ہونا شروع ہوئے اردو ادب میں۔ تو یہ علی گڑھ تحریک تھی جو، اور اس کے اردو ادب پر اثرات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔